وہ اللہ ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ وہ نہ پیدا ہوا، نہ کسی نے اسے پیدا کیا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان، اور نہ ہی وہ محتاج ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ کائنات، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور جب اس کی پہچان کی بات آتی ہے، جب انسان پوچھتا ہے آخر یہ رب کون ہے، تو جواب آتا ہے سورہ الاخلاص میں۔ یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ رب کی شان، اس کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور اس کی ذات کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ایک مکی سورت ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہمارا رب کون ہے، ہمیں اپنے رب کا تعارف کرا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ عظیم سورت نازل فرمائی، جس میں اپنے رب کی ذات، صفات اور ایکتائی کو بیان کیا گیا۔ ہم اس کا تفسیر جانیں گے، یعنی ایکسپلینیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ یہاں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہو اللہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ہے یونیک، ایک ایسا واحد ہے جس کا کوئی دوجا نہیں۔ یہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کا کلیئر انکار ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب جو ہر ضرورت کو پورا کرے مگر خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہر مخلوق کریشن اللہ سے مانگتی ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ان کرسچینٹی یا الگ بلیفز کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اٹرنل ہے، نہ اس کی کوئی شروعات ہے نہ کوئی انجام۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا برابر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر، کوئی رائیول یا سملر بینگ نہیں ہے۔ اس کے نام، صفات، قدرت اور ذات میں کوئی اس کا مقابلہ تک نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد برابر ہے قرآن کے 1/3 کے، کیونکہ قرآن کے 3 میجر ٹاپکس، توحید کرنا یعنی وننس آف اللہ کو ماننا، رسالہ یعنی پروفٹ ہوڈ، اور آخرت یعنی آخرت کا۔ اور یہ سورہ وہ سورہ ہے جو پورے توحید کو ایکسپلین کرتی ہے۔ یہ سورت روزمرہ کی عبادت میں استعمال کی جاتی ہے، بہت سی نمازوں میں پڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ سورت شارٹ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی میننگ بہت میننگ فل ہے۔ سنت ہے کہ سونے سے پہلے سورہ کو 3 بار پڑھو۔ ایک صحابی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیار اس سورہ سے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک خاصیت اس سورہ کی یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ مل کے یہ سورت بھی ایک پروٹیکشن والی سورت کہلائی جاتی ہے۔ ہر صبح، شام اور سونے سے 3 بار پہلے 3 بار پڑھنے سے یہ ہمیں ایول سے یا نظر سے یا جن سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ ہی اس کی کوئی فیملی ہے نہ اس کا کوئی اوریجن ہے، وہ پرفیکٹ۔ ہمیں صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔